بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مأمور بہ وقت کی اقسام، ظرف اور معیار کے اعتبار سے ہم نے دو قسمیں پڑھ لیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جس روزے کو رکھنے کے لیے اللہ تعالی نے کوئی دن معین اور مقرر نہیں کیا، وہ روزہ بندے کے کسی خاص دن میں معین اور مقرر کرنے سے اس دن کے ساتھ خاص نہیں ہوگا۔ جیسے رمضان کے قضا روزے رکھنے کے لیے اللہ تعالی نے کوئی دن مقرر نہیں کیا، تو بندے کے مقرر کرنے سے رمضان کے قضا روزے ان دنوں کے ساتھ خاص نہیں ہو جائیں گے جو بندے نے مقرر کیے ہیں۔ جیسے کسی نے یوں کہا کہ میں جنوری کے مہینے میں رمضان کے قضا روزے رکھوں گا، تو اس کے کہہ دینے سے جنوری کا مہینہ رمضان کے قضا روزوں کے لیے معین نہیں ہو جائے گا، بلکہ جنوری میں کفارے کے روزے، نفل روزے اور رمضان کے قضا روزے تینوں میں سے جو بھی روزہ رکھے گا اس کے لیے رکھنا جائز ہوگا۔ ان روزوں کا حکم یہ ہے کہ ان کو رکھتے وقت نیت کرنا شرط ہے، کیونکہ مزاحم یعنی دوسرے روزے موجود ہیں۔ جیسے کہ رمضان کے قضا روزے رکھنے والے دنوں میں نفل اور کفارے کے روزوں کی مزاحمت موجود ہے کہ یہ بھی ان دنوں میں رکھے جا سکتے ہیں، لہذا تعیین یعنی معین کرنے کی نیت کی شرط موجود رہے گی کہ میں کون سا روزہ رکھ رہا ہوں۔ پھر بندے کو شریعت کی جانب سے یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ وہ اپنے اوپر موقت یا غیر موقت روزے واجب یعنی لازم کر سکے۔ موقت روزے جیسے کہ اس مہینے یا اس جمعے کے روزے کی منت مان لینا، اور غیر موقت روزے جیسے کہ کسی بھی مطلق مہینے یا مطلق جمعے کے روزے کی منت مان لینا۔ لیکن اس اختیار سے بندے کو حکم شریعت کو بدلنے کا اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ جیسے کسی نے خاص اور معین دن میں روزہ رکھنے کی منت مانی تو اس پر اسی دن کا روزہ رکھنا لازم ہو جائے گا، لیکن اس نے اس معین دن میں رمضان کا قضا روزہ رکھ لیا یا کفارے کا روزہ رکھ لیا، یہ روزے رکھنا اس کے لیے جائز ہوگا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ دن تو منت کے روزے کے لیے معین تھا، تو رمضان کا قضا روزہ یا کفارے کا روزہ کیسے جائز ہو گیا؟ کیونکہ شریعت نے رمضان کے قضا روزے کو مطلق رکھا ہے، کوئی دن مقرر نہیں کیا، تو بندے کے مقرر کرنے سے بھی قضا روزوں کے لیے دن مقرر نہیں ہوں گے کہ منت کے دن رمضان کا قضا روزہ نہیں ہوگا اور باقی دن رمضان کی قضا کے لیے مقرر ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ رمضان کا قضا روزہ منت والے دن بھی رکھنا جائز ہوگا کہ شریعت نے رمضان کے قضا روزوں کے لیے کوئی دن مقرر نہیں کیا، تو بندے کے مقرر کرنے سے بھی مقرر نہیں ہوگا۔ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ اگر معین دن کے منت کے روزے کی جگہ رمضان کا قضا روزہ رکھنا جائز ہے، اس لیے کہ قضا کا دن مقرر نہیں، تو نفل روزے کا بھی تو اللہ نے کوئی دن مقرر نہیں کیا۔ اگر نفل روزہ منت کے معین دن میں رکھا جائے تو کیوں نہیں ہوتا؟ منت ہی کا روزہ کیوں ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ منت کا روزہ اللہ کا حق ہے اور نفل روزہ بندے کا حق، جس میں بندہ نفلی روزہ رکھنے اور نہ رکھنے میں خود مختار ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کسی نے منت کے معین دن کے روزے میں نفلی روزہ رکھ لیا تو حق اللہ یعنی منت کا روزہ مقدم ہوگا اور وہ نفل روزہ منت ہی کا ہو جائے گا، نہ کہ نفلی۔ لیکن اس بات پر پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا شریعت میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جن میں بندے کو اپنے حق سے دستبردار ہونے کا اختیار ہو؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، اور وہ اس طرح کہ اگر میاں بیوی خلا میں یہ شرط مقرر کر لیں کہ عورت کو نان اور نفقہ نہیں ملے گا تو جائز ہے، کیونکہ یہ خالص عورت کا حق ہے۔
چاہے تو لے چاہے تو چھوڑ دے، لیکن عدت شوہر کے گھر میں کرنا شریعت کا حق ہے، اسی لیے شوہر عورت کو عدت والے گھر سے نکالنے کا مجاز نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو سبق کی تقریر سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر نہ آئی ہو تو ویڈیو کو بار بار سنیں، اس کی سپیڈ تیز کر کر کے سنیں تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے۔ آئیے اب اسے عبارت اور ترجمے سے حل کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں جی وَإِن لَّمْ يُعَيِّنِ الشَّرْعُ لَهُ وَقْتًا، اور اگر معین نہ کیا ہو شریعت نے روزے کے لیے کوئی وقت، فَإِنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ الْوَقْتُ لَهُ، تو پھر معین نہیں ہوگا وقت اس روزے کے لیے، بِتَعْیِینِ الْعَبْدِ، بندے کے معین کر دینے سے، حتیٰ یہاں تک کہ لو عین العبد، اگر معین کر دیا بندے نے، ایامن، کچھ دنوں کو، لقضاء رمضان، رمضان کے قضا روزوں کے لیے، لا تتعین ہی، تو معین نہیں ہوں گے وہ دن، للقضاء، قضا روزے کے لیے، ویجوز فیہا، اور جائز ہوگا ان معین دنوں میں، صوم الکفارتی والنفل، صوم الکفارتی، کفارے کے روزے کو رکھنا، والنفل، اور نفل روزے کو رکھنا، ویجوز، اور جائز ہوگا، قضاء رمضان فیہا، رمضان کے قضا روزے رکھنا ان معین دنوں میں، وغیرہا، اور معین دنوں کے علاوہ دوسرے دنوں میں۔ ومن حکم ھذا النوع، اور اس نوع کے حکم میں سے ہے، انہ یشترط، کہ شرط ہے، تعیین النیت، نیت کو معین کرنا، کہ میں کون سا روزہ رکھ رہا ہوں یہ نیت کرنا شرط ہے، لوجود المزاحم، مزاحم یعنی مقابل کے پائے جانے کی وجہ سے۔ یہ کس طرح ہے میں اس کی تقریر میں وضاحت کر چکا ہوں۔ ثم، پھر، للعبد، بندے کے لیے جائز ہے، ان یوجبا، کہ وہ واجب کرے، شیئن، کچھ، علی نفسہ، اپنے آپ پر، یعنی کچھ سے مراد کوئی نفلی چیز اپنے اوپر، کوئی نفلی عبادت جیسے کہ روزہ وغیرہ اپنے اوپر واجب کر لے، یہ بندے کے لیے جائز ہے، موقتاً، چاہے وہ عبادت مخصوص وقت میں کی جانے والی ہو، او غیر موقت، یا مخصوص وقت میں نہ کی جانے والی ہو۔ وَلَيْسَ لَهُ تَغْیِیرُ حُکْمِ الشَّرْعِ، لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بندے کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے اوپر موقت یا غیر موقت عبادت کو لازم کر لے، اس سے بندے کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وَلَيْسَ لَهُ، اور اس کے لیے اختیار نہیں ہے، تغییر حکم الشرعی، شریعت کے حکم کو بدلنے کا، شریعت کے حکم کو بدلنے کا اسے اختیار نہیں ہے۔ مثال ہو، اس کی مثال، اذا نظر، جب کوئی شخص منت مانے، ان یصوما، کہ وہ روزہ رکھے گا، یومم بعینہ، معین دن کا، لزمہ ذالک، تو اس معین دن کا روزہ اس پر لازم ہو جائے گا، ولو صامہ، اور اگر اس شخص نے اس دن روزہ رکھا، ان قضاء رمضان، رمضان کے قضا روزے سے، او ان کفارت یمین، یا پھر کفارے کے روزے سے، قسم کے کفارے کے روزے سے، جازا، تو یہ روزے رکھنا بھی اس معین دن میں جائز ہوگا۔ کیوں؟ لأن الشرع، اس لیے کہ شریعت نے، جعل القضاء مطلقا، رمضان کے قضا روزوں کو مطلق رکھا ہے، فلا یتمکن العبد، تو قادر نہیں ہوگا بندہ، من تغییرہ، اس مطلق کو تبدیل کرنے پر، بالتقیید، مقید کے ساتھ، بغیر ذالک الیوم، اس دن کے علاوہ کے ساتھ، یعنی شریعت نے جب رمضان کے قضا روزے کو مطلق رکھا ہے تو بندہ اس مطلق کو مقید کی طرف اس دن کے علاوہ کے ساتھ مقید کرنے پر قادر نہیں ہوگا۔ ولا یلزم علی ھذا، اور لازم نہیں آئے گا اس تفصیل پر، ما، وہ صورت، اذا صامہ عن نفل، کہ جب بندہ اس دن روزہ رکھے نفل سے، حیث یقع عن المنظور، تو وہ نفلی روزہ واقع ہوگا منت والے روزے سے، لا اما نوا، نہ کہ اس روزے سے جس کی اس نے
جس کی اس نے نیت کی ہے۔ یعنی اعتراض یہ کر رہے ہیں کہ بھائی جس معین دن کے روزے کی منت مانی ہے اس میں اگر رمضان کے قضا روزے کو رکھنا جائز ہے تو پھر اس میں نفل روزہ بھی رکھنا جائز ہے، کیونکہ وہ بھی مطلق رکھا ہے اللہ نے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ والا یہ اعتراض ہمارے اوپر لازم نہیں آئے گا، بلکہ اگر اس نے نفلی روزہ رکھ دیا منت والے معین دن میں تو وہ نفلی نہیں ہوگا، وہ منت کا ہی ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ وجہ بھی بیان اس کی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ان النفل حق العبد، اس لیے کہ نفل بندے کا حق ہے۔ کیوں بندے کا حق ہے؟ اذ ہوا یستبد، کیونکہ وہ یعنی بندہ خود مختار ہے، بنفسہ ہی یستبد بنفسہ ہی، بندہ خود مختار ہے، بترکہ و تحقیق ہی، نفل روزے کو چھوڑنے اور رکھنے میں۔ فجازہ، تو یہ بات جائز ہے، ان یؤثر فعلہ فیما ہوا حقہ، کہ بندے کا فعل اثر کرے یعنی مؤثر ہو اس چیز میں کہ جو بندے کا حق ہے۔ تو بندے کا جو فعل ہے اس کے اپنے حق میں تو مؤثر ہوگا، نفلی روزہ رکھنا بھی بندے کا اپنا ہی حق ہے، تو بندے کا فعل اس کے اپنے حق میں تو مؤثر ہوگا، لا فیما ہوا حق الشرعی، لیکن اس صورت میں یا اس چیز میں مؤثر نہیں ہوگا بندے کا فعل کہ جو شریعت کا حق ہے۔ وعلی اعتباری هذا المعنی، تو اس معنی اس بات پر اعتبار کرتے ہوئے قال مشائخنا، ہمارے علماء نے فرمایا، اذا شرطا، جب میاں بیوی شرط کر لیں فی الخلع، خلا میں، اللہ نفقۃ لہا، کہ عورت کو کوئی نان نفقہ نہیں ملے گا، ولا سکنا، اور عورت کو کوئی سکنا یعنی عدت کے لیے رہائش نہیں ملے گی، ساقطت النفقۃ، تو نفقہ تو ساقط ہو جائے گا، دون السکنا، نہ کہ رہائش ساقط نہیں ہوگی۔ کیوں؟ حتی لا یتمکن الزوج، یہاں تک کہ قادر نہیں ہوگا شوہر من اخراجہا، عورت کو نکالنے پر، ان بیت العدت، عدت والے گھر سے۔ کیوں ہوگا بھائی؟ کہتے ہیں لأن السکن فی بیت العدت حق الشرعی، اس لیے کہ عدت والے گھر میں رہائش یہ شریعت کا حق ہے، فلا یتمکن العبد من اسقاطہ، تو بندہ اس حق کو ساقط کرنے پر قادر نہیں ہے، بخلاف النفقۃ، برخلاف نان نفقے کے، کیونکہ وہ بندے کا حق ہے، لہٰذا اس کو ساقط کرنے پر وہ قادر ہے۔ امید ہے کہ آپ کو عبارت اور ترجمہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں، اور پرائڈ ایجوکیشن یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔